ظاہر شاہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت اور پیار تھا۔ ان کے طویل دور حکمرانی کو امن، سیکورٹی اور جدید سیاسی اصلاحات کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ 40 سال پر محیط ان کے دور اقتدار کی اہم باتوں میں خواتین کی تعلیم، انتخابات میں رائے شماری اور پریس کی آزادی شامل ہیں۔ ظاہر شاہ غیر ملکی ماہرین کو ملک میں لائے اور ملک کی پہلی جدید یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے یورپ کے ساتھ ثقافتی اور معاشی تعلقات کو بھی وسعت دی۔ ظاہر شاہ 1914 میں کابل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے فرانس سے تعلیم حاصل کی اور 1933 میں اپنے والد کے قتل کے بعد محض 19 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ جنگ عظیم دوئم میں انہوں نے افغانستان کو اس سے الگ رکھا، تاہم اس جنگ کے بعد انہوں نے ملک میں جدید اصلاحات کی ضرورت محسوس کی۔ وطن واپسی پر ان کا کہنا تھا، مجھے یہاں واپس آ کر بہت خوشی ہوئی ہے، بہت خوشی۔ 1973 میں شاہی تخت سے بے دخلی کے بعد انہیں جلا وطن کی زندگی گزارنی پڑی، تاہم 2002 میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد ظاہر شاہ افغانستان واپس آ گئے تھے۔ ان کا انتقال کابل میں صدارتی محل کے کمپاؤنڈ میں واقع ان کی رہائش گاہ پر ہوا۔ سابق بادشاہ نے اٹلی میں 28 سال جلا وطنی کے دوران افغانستان میں جنگی صورتحال اور پھر طالبان کی اسلامی شدت پسندی کا مشاہدہ کیا۔ 1973 میں جب وہ اٹلی میں اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے گئے تو ان کے کزن محمد داؤد نے انہیں تخت سے ہٹا کر خود اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ محمد داؤد ملک میں جدیدیت کے فروغ اور مغرب کی طرف جھکاؤ کے مخالف تھے۔ 2002 میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد ظاہر شاہ افغانستان واپس آئے اور انہوں نے افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے ہونے والے ایک اجلاس میں، جو لویا جرگہ کے نام سے جانا جاتا ہے، شرکت کی۔ بعد ازاں وہ دارالحکومت میں واقع اپنے سابق محل منتقل ہو گئے۔ ان کی اپنے سابق محل میں واپسی لویا جرگہ میں طے پانے والے ایک معاہدہ کا حصہ تھی۔ انہوں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی تھی کہ وہ حامد کرزئی کے مقابل افغانستان کے سربراہ کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ 23 جولائی 2007 کو 92 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے 8 بچے ہیں، جن میں سے ایک شاہ محمود ظاہر 2002 میں 56 سال کی عمر میں روم میں انتقال کر گئے تھے۔